عمران خان اپنے متکبرانہ رویے کی وجہ سے اقتدار کی دیوی کو ٹھکرانے کے بعد اب در در دوبارہ اقتدار کی بھیک مانگنے میں مصروف ہیں، تاہم ابھی تک ایوان انصاف کے علاوہ انہیں کہیں سے مثبت خبر سنائی نہیں دیتی، کیونکہ ماضی میں وہ اپنے پاگل پن اور محسن کش رویے کی وجہ سے اپنے لانے والوں کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے قبل عمران خان آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی میں یوم خواتین پر خطاب کے بعد سیدھے GHQ گئے تھے، جہاں معاملات نہ بنے اور ان کی 15 سیکنڈ کی ایک کال پکڑی گئی جس میں وہ ایک شخصیت کو برطرف کرنے کے لیے سمری تیار کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ عمران خان چاہتے تو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یا اپنے غرور کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، جس کے بعد عمران خان نے شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے سمیت جتنے بھی بڑے سیاسی فیصلے کیے، اس کا بعد میں نقصان ہی ہوا۔ اب جب گیم الٹ ہو گئی ہے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال پہلے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب تھی کہ جب غیر معمولی طور پر سپریم کورٹ کے تمام دفاتر کی لائٹیں آن ہو گئی تھیں اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جج صاحبان سپریم کورٹ پہنچ چکے تھے۔ جب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر کارروائی آگے بڑھنے لگی اور یہ صاحبان واپس اپنی رہائش گاہوں کی طرف روانہ ہوئے تو قومی اسمبلی اجلاس میں شریک قائدین ان کے شکر گزار نظر آئے اور یوں عمران خان کا دور حکومت انجام کو پہنچا۔ یہ سب کچھ عمران خان کے سیاسی عدم تدبر کے باعث ہو رہا تھا۔ ان کی مٹھی میں سے اقتدار کی ریت نکل چکی تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم از اوور۔ تاہم ان حالات سے چند ماہ پہلے تک PTI اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس عروج پر تھا۔ عمران خان کے سیاسی بیانات میں وہی چور اور ڈاکوؤں کا تذکرہ تھا۔ کوئی وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو کہا کرتا تھا کہ بس نہیں چلتا ورنہ ان کو تو ڈی چوک پر لٹکا دیا جائے۔ نیب کی کارروائیاں عروج پر تھیں، تاہم 20 ستمبر 2020 کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں PDM نے جنم لیا اور 1.5 سال کے عرصے میں عمران خان حکومت کا بوریا بستر پلٹ دیا گیا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اس نئے سیاسی محاذ کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آہنی خیمے میں محفوظ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسمبلی کا محاذ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ کسی اہم قانون سازی یا بجٹ منظوری کے وقت ارکان کو اکٹھا کرنے کا کام بھی اس کے حوالے تھا۔ ایسے میں جن ارکان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وہ وزیر اعظم بنے تھے، ان میں سے بیشتر کو اہمیت دینے کی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ عمران خان کی پالیسیوں نے ایک طرف اپوزیشن کو متحد کیا تو دوسری جانب ان کے اتحادیوں کی بیزاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مارچ 2022 میں اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ 8 مارچ 2022 کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ اسلام آباد میں پہنچ چکا تھا۔ شام کو ڈی چوک پر بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ سے اختتامی خطاب کرنا تھا، لیکن اچانک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچ گئے اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ دریں اثنا عمران خان آرمی چیف جنرل باجوہ کی برطرفی کا فیصلہ کر چکے تھے، تاہم تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت میں اب اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آرمی چیف کو بچایا جائے۔ پھر گیم تبدیل ہوئی۔ عمران خان نے سائفر سے معاملہ شروع کیا اور اسے استعمال کر کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی ایک بے ڈھنگی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ جس وقت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اپنی نشست پر بیٹھ کر مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا عملہ اپنے اپنے دفاتر میں پہنچ چکا تھا۔ شاہراہ دستور پر قیدی وین تک پہنچا دی گئی تھی۔ ٹی وی چینلز کو ذرائع سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ہوائی اڈوں اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران خان چاہتے تو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے غرور کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا
اور بالآخر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے۔ شہباز حکومت اقتدار میں آ گئی، تاہم گزشتہ ایک سال سے قومی اسمبلی کور کرنے والے رپورٹر کی یہ رائے ہے کہ اس ایوان میں کور کرنے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کوئی اپوزیشن تو دور کی بات، اپوزیشن لیڈر کی تقریر سنے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نہیں حکومت کا نمائندہ بول رہا ہے۔ اپوزیشن کی غیر موجودگی کے باعث حکومت کافی خوش بھی ہے، کیونکہ وہ جو بھی قانون سازی کرتی رہی اسے کوئی چیلنج کرنے والا یا اس پر بات کرنے والا نہیں ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو یک طرفہ کارروائی چل رہی ہے۔ اتحادی حکومت کے بہت سارے رہنما اب بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو غلط فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت کو کہا تھا کہ عمران 6 ماہ کے اندر سیاسی طور پر ڈوب جائیں گے، تحریک عدم اعتماد انہیں مزید پاپولر کر دے گی۔ دوسری جانب مریم نواز سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اتحادی جماعتوں کی سیاسی خودکشی نہیں تھی؟ اس پر انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، نہیں، ہمارا فیصلہ درست تھا، 12 سال کا پلان بن چکا تھا، اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو کسی کے پلے کچھ نہ رہتا۔ تاہم حکومت کی تبدیلی کو ایک سال گزرنے کے بعد حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں میں سنجیدگی کے ساتھ دیگر نئے قوانین لانے کے لیے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تاہم دوسری طرف سیاسی، آئینی اور اقتصادی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے اور کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سیاسی منظرنامے میں سب سے بڑا خلا یہ ہے کہ ایسا کوئی سیاسی لیڈر موجود نہیں جو عمران خان، حکمران اتحاد، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کوئی کردار ادا کر کے ملک کو بحران سے نکال سکے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنا اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، لیکن فی الوقت اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ 3 دہائیوں تک قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت میں رہنے والے ایک سینئر سیاسی رہنما کا کہنا تھا کہ ملک بند گلی میں چلا گیا ہے، ہمیں بھی معلوم نہیں کہ اسے واپس کون لائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔